ابتدا ہی اس کی ہا میم سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق اس سے پیشتر جہاں جہاں بھی یہ آئے میں نے ابتداً عرض کر دیا تھا کہ یہ عربوں کی ادب کا ایک طریق تھا، وہ ایبریویشن جو حروف کی ہوتی ہیں ان کو وہ ملا کے ایک لفظ سا بناتے تھے، تو وہ حروف سے ہی ان کے معنی لیے جاتے تھے۔ تو میری بصیرت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مختلف حروف ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں۔ حام میم مثلا خدائے رحیم و مجید کا یہ ارشاد ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، خدائی کیسی عجیب ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، جیسا کہ اب میرا خیال ہے یہ چیزیں تو آپ کو حفظ ہو جانی چاہیے، درس کے معنی یہ ہوتے ہیں، لفظی معنی درس کے ہوتے ہیں۔ یہ جو گیہوں کی کٹائی کر کے اب تو یہ تھریشر نکلائے ہیں، ورنہ اس سے پیشتر پھر گیہوں کو کاٹ کر بچھا دیتے تھے زمین پر اور اس پہ بیل چلاتے رہتے تھے سارا دن اس دھوپ میں، تو وہ پاؤں سے اس کو مسلتے تھے تو اس سے وہ دانے ان خوشوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو طریق ہوتا تھا الفاظ میں چھپے ہوئے معانی کو باہر نکالنے کا، یہاں سے درس سے ان لوگوں نے اس طریق جو تھا گاہنے کا، یہاں سے یہ لفظ درس اور تدریس کا انہوں نے بنایا تھا۔ کتنی جامع چیزیں ہیں ان لوگوں کی زبان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی طریق ہی نہیں سمجھانے کا کہ وہ چھلکا جو ہے چف الگ ہو جائے اور اس میں سے معانی دانے الگ ہو جائے، اور طریق وہ ہے کہ وہ بار بار اس کو گھومتے تھے ان کے اوپر وہ بیل۔ اسے تصریف آیات قرآن نے کہا ہے کہ ہم بار بار تکرار سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ معانی جو الفاظ کے چھلکوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے باہر آ جائے، مغز اور دانے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں۔ اسے تدریس کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے وحی کے لیے لفظ نزول، انزال جسے اب کہتے ہیں، وہ استعمال کیا ہے خود اس کے اندر۔ اب آپ کو تو معلوم ہوگا کہ یہ جو آبجیکٹیوٹی ہے وحی کی، کہ یہ انسان کے اندر سے کوئی علم باہر نہیں آتا، اس کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ آبجیکٹیولی باہر سے اس نبی کے اوپر القاء ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی یہ ان کے ہاں کا لفظ جو ہے نازل ہونا، کوئی چیز جو باہر سے اوپر سے نیچے آئے، وہ ہے جسے نزول کہا جائے گا۔ تو گویا یہ جو کہا ہے ما ینطق عن الہوا قرآن نے کہ یہ اپنی فکر سے کچھ نہیں کہتا، یہ نزول جو ہے، بلکہ یہ آبجیکٹیولی خارج سے ایک علم ہے جو اس کو ملتا ہے اور اس کے لیے یہ نزول کا لفظ ہے۔ اور وحی کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ انسانی فکر کی پیدا کردہ تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ خارج سے نبی کو ملتی تھی، اور یہ صرف وحی کے لیے خصوصیت تھی کہ خارج سے کسی علم کا ملنا بغیر کسی درمیانی ذریعے یا میڈیم کے۔ باقی جتنے علوم ہیں وہ انسان کی اپنی کوشش، کاوش، اکتساب اس کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، لیکن وحی میں نبی کی اپنی کاوش، محنت، فکر کا دخل نہیں ہوتا تھا اور وہ خارج سے اس کو ملتے تھے۔ اس کے لیے لفظ نزول تھا عربی زبان میں جو آیا ہے۔ وحی کے سوا کوئی اور ایسا علم نہیں ہے جو انسان کو اس طرح سے ملے کہ وہ خارج سے اس کے اوپر نازل ہو، اس کی اپنی فکر کا دخل نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے ہاں الہام اور کشف کے متعلق کہا کہ وہ باہر سے ایک علم ہے جو ملتا ہے، اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ دوسرے معنوں میں ختم نبوت کو توڑنے کی ایک کوشش۔ کوئی شے نہیں ہے قرآن کے اندر وحی کے علاوہ، کسی الہام کا، کسی کشف کا کوئی ذکر نہیں قرآن کے اندر۔ اس قسم کا دعویٰ کہ یہ میری فکر کی یہ پیدا کردہ چیز نہیں، باہر سے خدا کی طرف سے براہ راست مجھے یہ علم ملا ہے، یہ وحی کا دعویٰ کرنا ہے، نبوت کی مہر کو توڑنا ہے، ختم نبوت کی مہر کو توڑنا ہے۔
حضور کے بعد اب یہ طریق علم جو ہے یہ ختم ہو گیا، اب کسی کو کوئی علم اس طرح سے نہیں مل سکتا۔ اب علم قرآن کے اندر ہے جو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوا ہے، اور اب باقی اس کو بھی جو سمجھا جائے گا وہ انسان کے اپنی علمی کوشش ہوگی اسے سمجھنے کے لیے۔ قرآن میں کوئی لفظ بھی ایسا داخل نہیں کیا جا سکتا جس کو آپ کہیں کہ آپ وہی ہے، علم انسانی کی روح سے سمجھا جائے گا اس کو۔ تنزیل، پھر عربی زبان جو ہے اس میں یہ جو جن کو وہ باب کہتے ہیں نا، جس وزن پہ فلاں لفظ آیا ہے، یہ ایک ہی مادہ ان کے ہاں ہوتا ہے، اس کے ہاں اس کے باب یا اس کے وزن بدلتے جاتے ہیں تو اس کے اعتبار سے معنی بدلتے جاتے ہیں۔ وہ مادہ ہوتا ہے نون زے لام جیسے ایک یہ مادہ ہے۔ اب اس میں یہ تنزیل جو ہے اس مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بتدریج جو کوئی چیز ہو اس کے لیے یہ باب تفصیل آتا ہے۔ تنزیل یعنی یہ نازل ہوا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی دن یہ نازل ہو گیا ہے، بلکہ یہ بتدریج آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ، جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے 23 سال کی عمر نبوت میں حضور پر یہ خدا کی طرف سے وحی ہوئی، اس لیے یہ تنزیل ہے، یہ نازل ہوا ہے، بتدریج نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچا ہے۔